بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی مزید سبکی، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ ایک بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا اٹارنی جنرل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا چیف جسٹس یحییٰ افریدی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کیا انہوں نے مس کنڈکٹ نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے اس عہدے کے اہل ہیں؟ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے یہ، اور کیوں ایسا ہوا؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کیوں چیف جسٹس کے بیان کی تردید کی؟ کیا ان سے یہ تردید کروائی گئی؟ کوئی پریشر تھا؟ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اس پر بات کریں گے، اور پھر دوسرا آپ کو خبر دیں گے کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ انہیں ابھی عمران خان کا کوئی خط نہیں ملا، اور اگر مل بھی گیا تو وہ اسے نہیں پڑھیں گے اور اسے وزیر اعظم کی طرف بھیج دیں گے، کیونکہ اس میں صرف چالیں ہی ہوں گی۔ ایک ایسا جواب دیا ہے۔ تیسرا خط یہ بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا، جو اوپن لیٹر ہے، اور اس میں پہلے بھی میں یہ کر چکا ہوں کہ یہ کوئی ڈاکیے کے ذریعے نہیں بھیجا جاتا۔ اوپن لیٹر اٹس اے ٹائپ آف انفارمیشن کہ اس کو آپ پبلک کر دیتے ہیں اور وہ پہنچ جاتی ہے۔ میل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ان کو ملے، جن کو لکھا گیا ہے تو تبھی انہیں پتہ چلے۔ اس کے مندرجات پبلک کر دیے جاتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان نے ایکچولی اپنے اس خط میں کہا کہ DGISPR کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسری بات کہ یہ کہنا کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو ایسا جھوٹ مت بولیں جس سے عوام اور فوج کے بیچ گیپ ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے فوج اور DGISPR جو ہیں وہ بہت اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ عمومی طور پر بھی جب بریفنگز ہوتی ہیں، صحافیوں سے بات کی جاتی ہے، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں۔ بہت ساری چیزیں ادھر ہی سے آئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ذرائع کے حوالے سے شائع کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہیں لیں گے۔ اب عمران خان صاحب جو خطوط لکھ رہے ہیں، جو اس میں وہ نکات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس سے بہت سارے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایک بے چینی ہے۔ جو ٹاپ رینکس ہیں DGISPR بھی اس سے ظاہر ہے ان کو مخاطب کر کے یہ چیزیں کی گئی ہیں، فوج کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں، جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ بیسیکلی قوم کو جو درپیش اس وقت خطرات ہیں ان کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ نیک نیتی سے خط لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے اس میں کہ انہیں ڈیل نہیں چاہیے کو اپنے لیے۔ وہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی افواج کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت کھلا یہ بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو لیکن آرمی چیف نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اس سے پہلے بھی جو دوسرا خط تھا عمران خان صاحب کا، اس پر بھی عسکری ذرائع کے حوالے سے جو ٹکرز آئے تھے، چینلز میں لینڈ کیے تھے، اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے کسی خط میں، اور نہ اس کو پڑھنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، اور نہ ہی اس کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ تو ایک سرد جنگ وہ جو چل رہی ہے، یہ اس کی ڈائمنشن ہے۔ علی امین گنڈا پور سے آج ملاقات ہوئی عمران خان کی، ایک طویل ملاقات، 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات، اور اس میں کچھ ٹاسک دیے گئے ہیں مزید علی امین کو۔ سب سے پہلا تو ایک چیز جو ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو 26 نومبر کی ہلاکتیں ہیں اور یہ جو 9 مئی کے جو واقعات تھے KP میں جو ہوئے واقعات، ان کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ تو ابھی تک وہ جوڈیشل کمیشن وہاں پر نہیں بن سکا، تو یہ ایک جو بہت سارے ٹاسک دیے گئے ہیں ان میں سے یہ ایک ٹاسک ہے۔ تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج کی ملاقات میں خاصا طویل وقت جو ہے وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے ان کی سفارشوں میں لگایا ہے علی امین گنڈا پور نے، لیکن ابھی کوئی اطلاعات نہیں آئیں کہ کیا وہ فیصلہ خان صاحب نے واپس لیا ہے یا وہ فیصلہ ویسے ہی انٹیکٹ ہے۔ ابھی اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی۔ اب چلتے ہیں جو ہماری پہلی خبر ہے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے اس بات کی تردید کی کہ سینیورٹی کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں، ان کا جو سٹینس ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب سے ملتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے IMF ڈیلیگیشن سے ملاقات کے بعد جو ایک فوراً پریس کانفرنس داغی تھی، جس میں تقریباً 35 سے 40
جرنلسٹ موجود تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹرانسفرز ہیں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں ججز کی، اس کو تو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جو سینیورٹی کا اصول ہے اس پر ان کی ریزرویشنز ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان کے ساتھ اس بات سے اتفاق کیا ہے، ان کو بھی اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں۔ اب یہ 2 دن پرانی بات تھی، لیکن آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس بات کی تردید کی۔ اب یہ تردید انہوں نے کی یا ان سے کرائی گئی، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خالق ہیں، بظاہر تو لگتا ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM نے کی، لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا، تو شاید ادھر ہی سے آرڈر آیا ہو کہ آپ اس بات کی تردید کریں سینیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ جسٹس ڈوگر جو ہیں ان کا بطور چیف جسٹس تقرری جو تھی وہ کرنا شاید ان کو ووٹوں کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ تو لیکن اس سے جو ایک چیز سامنے آئی ہے، اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے مجھ سے اتفاق کیا تھا، اور اب اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اتفاق نہیں کیا، میری وہی پوزیشن ہے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جھوٹ بولا۔ اب اگر سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان جھوٹ بولتے ہیں تو کیا وہ اپنے اس عہدے کے اہل رہ گئے ہیں؟ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ تو چیف جسٹس نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اس لیے ختم کی گئی، ان کو سزا اسی لیے دی گئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اقامے کے سلسلے میں، اور اپنے بیٹے کی کمپنی کے حوالے سے ان کا یہ جھوٹ تھا، تو ان کی جو وزارت عظمیٰ تھی وہ ختم کر دی گئی۔ ویسے تو ایسا ہونے کا امکان کم ہے، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب مکمل طور پہ حکومت جو چاہ رہی ہے، حکومت جو کر رہی ہے، حکومت جو کہہ رہی ہے وہی کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی کنٹروورسی ان کے حوالے سے کریٹ کیوں کی گئی۔ اور ایک چیز جو ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جال تھا جو یحییٰ افریدی نے اپنے ساتھی ججز کے لیے یہ اس کو ٹریپ کو تیار کیا تھا، لیکن وہ خود اس میں گر گئے۔ اور ایک اس سے یہ بھی بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے بردر ججز کا ساتھ چھوڑیں گے، جب آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو پیچھے چھوڑیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ آگے چل کر اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ اب ایک بڑی مشکل میں ہوں گے ڈیفینیٹلی یحییٰ افریدی، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ کاز لسٹ بھی انہوں نے کینسل کی ہے، تو شاید وہ سامنا نہیں کر پا رہے تھے، یا شاید وہ سوچ بچار میں مصروف کہ یہ کیا ہوگا۔ اب ایوان صدر میں سپریم کورٹ کے اندر جو ججز آئے ہیں، جن میں ایک قائم مقام ایکٹنگ جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، اور 6 دوسرے ججز ہیں، ان کی جو تقریب حلف وفاداری ہے وہ ایوان صدر میں ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس میں یحییٰ افریدی صاحب جاتے ہیں، کیا وہ جائیں گے ڈیفینیٹلی، اور کیا وہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیں گے، اور پھر اٹارنی جنرل کے ساتھ کیسے سامنا کریں گے؟ چپ کر جائیں گے، دڑ وٹ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب پیچھے جانا ممکن نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آدمی اس طرح کی سچویشن میں ہو تو نہ گھر کا نہ باہر کا۔ باقی آپ سمجھدار ہی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔